وومن امپاورمنٹ کے بل پیش کرنے کی ہمیں ضرورت کیوں پیش آتی ہے ڈاکٹر صاحبہ؟ سر پہلے تو تھینک یو سو مچ فار کالنگ می. اچھا، وومن امپاورمنٹ کا جو ورڈ ہے نا، دیکھیں جس چیز میں پاور آ جاتی ہے نا، وہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس اب ہم تہس نہس کر دیں گے. تو جب امپاورمنٹ کا مطلب ہے تو ایک عام عورت کو شاید یہی سمجھ میں آتا ہے کہ وومن امپاورمنٹ کا مطلب ہے کہ اب ساری پاور میرے ہاتھ میں آ جائے گی. ایسے نہیں ہوتا. پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اور دوسری بات جو میں کہنا چاہوں گی، آپ نے کہا کہ ضرورت کیوں پیش آئی. ضرورت سر اس لیے پیش آئی کہ ہم کنفیوژن کا شکار ہیں ویسٹرن معاشرے میں اور اپنے سماج کے اندر، اور پھر کہیں مسلمان ہونے کے ناطے. تو وہ مطلب ہمیں وہ ذمہ داریاں بھی چاہیے خواتین کو جو کہ اسلام نے مرد کو دی ہوئی ہیں. اچھا، ذمہ داریاں یا رائٹس کہہ لیں، ان کو وہ رائٹس چاہیے. اب دیکھیں رائٹس کیا ہیں. رائٹ ٹو ڈرائیو دے ہیو، گاڑی چلانی ہے. رائٹ ٹو ورک ان کے پاس ہے. رائٹ ٹو ڈیسائیڈ کہ وہ کس سے شادی کرنا چاہتی ہیں. کچھ فیملیز میں یہ چیز ہے، کچھ میں نہیں ہے. رائٹ ٹو چوز دا پروفیشن، کہ وہ کون سے پروفیشن چوز کرنا چاہتی ہیں. اب یہ کون سے رائٹس ہیں جن کے اوپر ضرورت ہے وومن امپاورمنٹ لاء کی، اور کون سے رائٹس ہیں جن کے اوپر ضرورت نہیں ہے ان لاز کی. یہ بیلنس کب سمجھ میں آنا ہے، کس نے سمجھانا ہے، اس کے لیے پھر ضروری ہوتا ہے کہ پھر ہم بلز کے فارم میں یا کوئی موومنٹ کے فارم میں خواتین کو بتاتے ہیں کہ جی یہ 4 چیزیں آپ نے کرنی ہے اور 4 نہیں کرنی. اس میں آ کر کے نا ایک کنورجنس پوائنٹ آتا ہے اور ایک گروپ آف وومن کھڑا ہو جاتا ہے جو کہتا ہے ہم تو سب کچھ کریں گے. اور دیٹ از دا پوائنٹ جہاں پہ معاشرہ ان 15 عورتوں کے خلاف اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے. یعنی آپ کہہ رہی ہیں موم بتی گروپ جو ہے. جی وہ والا گروپ. جی بالکل وہ والا گروپ. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، آپ نہیں سمجھتی کہ واقعی ہمارے ہاں وومن امپاورمنٹ کی، عورت کو امپاور کرنے کی، بااختیار بنانے کی واقعی ضرورت ہے؟ سر عورت پہلے سے بہت زیادہ با اختیار ہے، لیکن اپنے اختیارات کا صحیح استعمال کرنا جو ہے نا، وہ جیسے ایک کال بھی ہے حضرت علی کا شاید کہ اگر آپ نے کسی کو ٹیسٹ کرنا ہو نا تو اس کو پاور دے دیں. تو وہ کیا ہے کہ وہ بڑی فائن لائن ہے وومن امپاورمنٹ کی، کہ پاور کا جو استعمال ہے، پاور دے دی. اب پاور کا جو استعمال ہے اس کا صحیح استعمال کرنا ہے کہ غلط استعمال کرنا ہے. صحیح استعمال یہ ہے کہ بچی خود سے چوز کرے، اپنے فادر سے بات کرے کہ میں نے یہ چیز پڑھنی ہے، ٹھیک ہے. اب وہ چوز کرنے میں اگر اس نے ڈاکٹر بننا ہے تو ابا جی کہہ دیں گے ہاں. اگر بچی نے کہا کہ میں نے شوبز میں جانا ہے تو ابا جی کہہ دیں گے نا، رائٹ. اب یہاں آ کر کے بچی کی کاؤنسلنگ آئی تھنک وہ بھی ایک پارٹ ہونا چاہیے وومن امپاورمنٹ کا. نہیں، یہ جو آپ باتیں کر رہی ہیں یہ تو قدغن، یہ تو اختیارات ہمارے ہاں نوجوان بچوں کو بھی نہیں ہیں. یعنی بچہ چاہتا ہے کہ میں فوٹوگرافر بنوں، میں ٹی وی سٹار بنوں. ابا جی کہتے ہیں نہیں تو ڈاکٹر بننا ہے، تو انجینئر بننا ہے. تو یہ اس طرح کے اختیار. اور شادی کے معاملے میں بھی ہمارے ہاں جو نوجوان بچے ہیں ان پر بھی ماں باپ کی ہی جو مرضی ہے وہ نافذ کی جاتی ہے. تو یہ جو باتیں آپ کر رہی ہیں اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ ہمارے ہاں مردوں کی امپاورمنٹ کی بھی پھر ضرورت ہے. بالکل ہے سر. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جنریشن زی جو ہے نا وہ کسی قسم کی کوئی امپاورمنٹ ماننے کو تیار نہیں ہے. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ ابا جی نے کہا یہ بن جاؤ تو امی جی نے کہا یہ بن جاؤ، اب کی جنریشن جو ہے نا وہ ہم سے بڑی بہتر ہے، یہ جو 2012 تک ہے. اچھا نہیں ڈاکٹر صاحبہ، یہ میں بڑی کچھ پورشن ہوگا یورپ کے اندر بچے جو یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، بچیاں جو یونیورسٹیوں میں پڑھتی ہیں وہ اپنی فیسیں خود پیدا کرتی ہیں. یہاں پر مطلب باپ جو ہیں وہ کما کے بچوں پر خرچ کر کے تعلیم کے پھاوے ہو جاتے ہیں. اور اس کے بعد ہم وہ کہتے ہیں کہ امپاورمنٹ ہے. نہیں سر، وہ تو ہم اگر امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں ویسٹرن سٹائل کے اندر تو ہمیں پھر وہ ڈیوٹیز بھی اڈاپٹ کرنی پڑیں گی جو کہ ویسٹرن معاشرے نے دی ہے. وہاں پر 16 سال کے بعد ماں باپ جو ہیں، باپ جو ہے وہ فرض سے فارغ ہو جاتا ہے
تو یہاں پر تو شادی بیاہ ہونے تک اور اس کے بعد بچوں کی پیدائش تک اور مرتے دم تک جو ہے وہ باپ جو ہے اس کو ذمہ داری لینی پڑتی ہے. جی مجھے آپ 2 منٹ دیں گے اس کا جواب؟ ضرور سر. پہلا کمپیریزن تو آپ نے یہ کیا کہ ویسٹرن میں اگر وہ لیتے ہیں ذمہ داری اور ویسٹرن میں بچے کام کرتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ اور میں جس سوسائٹی میں رہتے ہیں, ہم بھی جاب کر رہے ہیں, میں بھی جاب کرتی ہوں, میرا میاں بھی جاب کرتا ہے, میرا بچہ کہیں جا کے میکڈونلڈس پہ کام کرنے لگ جائے گا یا کمانے لگ جائے گا, سب سے پہلے تو میرے اپنے دل کو ہاتھ پڑے گا. اس کے بعد 4 رشتہ دار کہہ دیں گے ہاں ڈاکٹر صاحب کا بیٹا میکڈونلڈ پہ کام کرتا ہے. ویسٹرن سوسائٹی میں یہ نہیں ہوتا. میری ایک فرینڈ ہے, وہ کینیڈا میں ہے, اس کے دونوں بچے بیچ میں جو ٹائم آتا ہے وہ اپنا کام کرتے ہیں, لیکن وہ کام اس لیے کر سکتے ہیں کیونکہ وہ ویسٹ میں ہیں. تو یہ پیرنٹس کی ذمہ داری سے زیادہ مجھے لگتا ہے کہ ہم سماجی طور پہ بڑے اپاہج ہیں کہ ہاں ہائے فلانا رشتہ دار کیا کہہ دے گا. بچہ پھر کیا کرتا ہے کہ بچہ اس چیز کو دیکھیں, یہ جو ایج ہوتی ہے نا بچوں کی جس کی ہم بات کر رہے ہیں یا لڑکیوں کی بات کر رہے ہیں, یہ وہ سوسائٹی ہے جو آگے جا کے انہوں نے 20+ کے اوپر جانا ہے. تو پھر ہوتا کیا ہے کہ جو فادر کما کے دے رہا ہے وہ کہتا ہے جی یہ میرا رائٹ ہے کہ میں ڈیسائیڈ کروں گا کہ تم کون سے پروفیشن میں جاؤ گے. اچھا پھر میں نے یہ بھی دیکھا کہ اگر وہ اس قابل نہیں ہے, اس کے FSC میں نمبر نہیں آئے, MD CAT میں نمبر نہیں آئے, تو 20-20 کروڑ روپیہ لگا کے بچوں کو جو ہے وہ پرائیویٹ میڈیکل کالجز میں ڈالا جا رہا ہے کہ یہ ڈاکٹر بنے گا. وہ نہیں ہے اس قابل کہ وہ ڈاکٹر بنے گا. اب ہم بات کر رہے تھے وومن امپاورمنٹ کی. وومن امپاورمنٹ میں پرابلم پتہ ہے کیا ہے, وہ جو ایک موم بتی گروپ ہے نا, انہوں نے اس کو ایسی چیز بنا دیا ہے کہ جو ہمارے جائز حقوق بھی ہیں نا وہ بھی مرد حضرات سننے کو تیار نہیں ہیں, کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ ہم اس سٹیج پہ آ جائیں گے جہاں پہ پھر ہم وہ سارے فیصلے کرنے شروع کر دیں گے. کچھ فیصلے خدا کی طرف سے. دیکھیں پہلے میں ہمیشہ عورتوں کو ایک چیز کا میں بڑا کلیئر بات کرتی ہوں, آپ ڈیسائیڈ کر لیں آپ مسلمان ہیں, اگر تو آپ مسلمان ہیں تو پھر آپ کو وومن امپاورمنٹ کی اتنے لیول کی ضرورت نہیں پڑتی. اللہ نے جو کچھ آپ کو دیا ہوا ہے نا, جیسے کہ ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ کما کے دینا ہسبینڈ کی ذمہ داری ہے, اگر آپ کمانا چاہتی ہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے, لیکن اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ نہیں کما رہا اور آپ کو آپ کے بچے کے اوپر لگانے ہیں تو وہ پھر آپ اس کو یہ نہ کہیں کہ مجھے وومن امپاورمنٹ چاہیے یا یہ چاہیے, وہ پھر ایک ممتا کا ایشو آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ جو کما رہی ہیں وہ آپ کا حق ہے, آپ کا میاں چھین لیتا ہے, یہ آپ کی کمزوری ہے. دیکھیں یہ آپ کی کمزوری ہے کہ آپ اپنا وہ محبت میں ہی ہوتا ہے کہ نہیں جی ان کے پاس کارڈز ہیں وہی سارے مینیج کرتے ہیں. تو کائے کی امپاورمنٹ بھائی, آپ کام کرنا چاہتی ہیں آپ ضرور کیجئے. پہلی بات تو یہ ہو گئی. پھر دوسری وہی بات ہے کہ وومن امپاورمنٹ میں جیسے ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے, وراثت کی بات آپ نے کی. وراثت میں اس کو وہ پیرنٹس کی طرف سے بھی ملنا ہے, ہسبینڈ کی طرف سے بھی ملنا ہے. تو ہم تھوڑے سپیریئر ہیں, ہم کیوں مردوں کے برابر جانا چاہ رہے ہیں؟ تو ذرا یہ ایک پڑھے لکھے مرد ہمارے ساتھ. بٹ صاحب آپ نے سن لیا کہ ساری جو الزامات ہیں وہ مرد پہ آ رہے ہیں, تو کیا ہمارا معاشرہ عورت کو حقوق دینے کے لیے تیار نہیں ہے؟ اور اگر تیار نہیں ہے تو یہ عورتوں کو جدوجہد کرنی پڑ رہی ہے, قوانین سازی ہو رہی ہے. سر عورت کو ماں کے روپ میں دیکھا جائے, بیٹی کے روپ میں, بیوی کے روپ میں, بہن کے روپ میں, تو اسلام نے تو بہت رتبہ دیا ہے. یہ جو چند خواتین, میں زیادہ نہیں کرتا کیونکہ یہ خواتین سے میں کمزور ہوں, اس لیے یہ ان کا لابنگ بہت زیادہ ہے. پہلے بھی وہ خلیل الرحمان قمر صاحب کے ساتھ جو ہوا وہ ہم نے دیکھا, تو سر وہ ان کا اپنا کیا وہ ہم ان کو اتنا ہی بات ہی کریں گے. تو جو یہ چند یہ کینڈل وغیرہ لے کے سڑکوں پہ احتجاج کرتے ہیں, یہ انٹرنیشنل NGO کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور ملک کی بدنامی کے لیے کرتے ہیں. خواتین کو سب سے زیادہ حقوق ہی ادھر حاصل ہے. پاکستان میں کیا نہیں حقوق خواتین کو مل رہا, سب کچھ مل رہا ہے. عدالتوں میں ہر لحاظ سے ان کی خواتین کی فیور ہوتی ہے. گھر میں بھی عورت کا ہی گھر ہے, مرد تو سارا دن باہر کماتا رہتا ہے. تو کسی جگہ پہ زیادتی ہوتی بھی ہے, لوگ کرتے ہیں, لیکن اس کا اب قانون بڑے سخت ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ خاتون ہیں, انہوں نے اوپر وہ رہنا پرویز بٹ صاحبہ کو بٹھایا ہوا ہے, چیئرمین لگایا ہوا ہے اتھارٹی کا. جی کسی اتھارٹی جو ہراسمنٹ کی ہراسمنٹ, اوکے, وہ پولیس کو انگیج کرتے ہیں, وہ فوری ریلیف ملتا ہے. تو کسی جگہ جب ہو کوئی ظاہر اتنی بڑا ملک ہے, صوبہ ہے,
کسی نہ کسی جگہ واقعات تو مردوں سے عورتوں سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ آپ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ مردوں کی بھی ہراسمنٹ ہوتی ہے؟ سر مردوں سے بھی نہیں ہراسمنٹ، یہ ہراسمنٹ ہی ہے نا کہ کسی مرد پہ جھوٹا الزام لگا دیا جائے، سر بات یہ تو ہراسمنٹ ہے. سر بات تو عورت کی دیکھے، ایک چلو قانون بھی ایک ہے، تو مرد لڑکا اور لڑکی آپس میں شادی کرتے ہیں مردی کی، لڑکی کے وارثان جو ہیں اس پہ اغوا کا پرچہ کرا دیتے ہیں، تو ہماری لڑکی بگا کے لے گیا. اوکے، یہ عموماً ہوتا ہے. پریکٹس ہی یہ ہے، قانون بھی یہ ہے. اچھا، پریکٹس بھی یہ ہے، قانون بھی یہ ہے. ایف آئی آر ہو جاتی ہے. اچھا، نہیں جب لڑکا لڑکی مرضی سے شادی کرتے ہیں اور اس کے وارثان لڑکی کے مرد پہ پرچہ کرا دیتے ہیں، تو وہ ہو جاتا ہے قانون، ہو جاتا ہے. جب لڑکی 164 کے بیان مجسٹریٹ کے پاس دیتی ہے یا وہ ہائی کورٹ کواشمنٹ کے لیے ریٹ کرتے ہیں، لڑکی بیان دے دے کہ تو میں رضامندی سے گیا ہوں، گئی ہوں، ایف آئی آر ختم ہو جاتا ہے، خارج ہو جاتی ہے. اوکے. اور بیان بھی تسلیم تصور کیے جاتے ہیں، دارالعمان میں بھی بھیج دیا جاتا ہے خطرے کے لیے. لیکن ایک سوال یہ ہے، کیا عورت کی مرضی کے بغیر مرد لے کے جا سکتا ہے؟